السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع شروع کریں گے، آیت نمبر 21 سے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر رواں ترجمہ، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد تفسیر۔ یا ایہا، اے الناس لوگوں، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے، خلقکم پیدا کیا تمہیں، والذین اور انہیں جو، من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ۔ یعنی اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو یہ آیت جو ہے یہ اس کتاب کی دعوت کا حقیقی مقصد واضح کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن حکیم ہمیں دیا، اپنے نبی پر نازل فرمایا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ دعوت توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی عبادت اور دعا میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہی اس کتاب کا مقصد ہے، اس کتاب کی دعوت ہے۔ اور یا ایھا الناس، قرآن حکیم میں یا ایھا الناس کہہ کر کے لوگوں کو جو مخاطب کیا گیا ہے، تو 18 بار اس طرح سے مخاطب کیا گیا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں جو۔ تو کوئی بھی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ساری کی ساری انسانیت کو دیا ہے تو یا ایھا الناس کہہ کر کے مخاطب کیا ہے، اور یہ قرآن میں 18 بار اس طرح سے آیا ہے۔ اسی طرح سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی حکم ان لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو ایمان لے آئے ہیں۔ اور یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 89 ٹائمز مخاطب کیا ہے۔ تو کوئی بھی بات اگر کسی کو مخاطب کر کے کہی جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ چاہی جا رہی ہے، کہ اب تم سمجھ لو یہ بات، اب تم اس بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ تم سے کوئی بات، کوئی بڑی خاص بات کہی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیات پڑھی اس میں ہم نے لوگوں کی مذہب کے اعتبار سے تقسیم پڑھی تھی کہ مسلمانوں کی صفات کیا ہیں، کفار کی صفات کیا ہیں، اور جو لوگ نہ مسلمان ہیں نہ کافر ہیں، منافق ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، اور ان کو ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا۔ اب پوری انسانیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ ہم نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے، کیوں اس دنیا میں کو ہم نے قائم کیا اور اس دنیا میں تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے کتاب ہدایت بھیجی، تو ان سب کا مقصد کیا ہے؟ مقصد کی طرف اس آیت میں بلایا گیا، اور وہ مقصد ہے اعبدوا، یا ایھا الذین، یا ایھا الناس اعبدوا، اے وہ لوگو، اے لوگو عبادت کرو۔ کس کی عبادت کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو عبادت، ویسے تو جب ہم عبادت کا لفظ کہتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن میں نماز، روزہ، رکوع، سجدہ، یہی سب کچھ آتا ہے۔ اس کو آج ہم ذرا سا تفصیل سے دیکھیں گے کہ عبادت اصل میں ہے کیا۔ تو عبادت ہر اس چیز کا جامع نام ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور اس سے راضی ہوتے ہیں، خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی اقوال و افعال میں سے ہو۔ یعنی انسان کے ظاہری اعمال ہوں یا اس کے باطنی اعمال ہوں، یعنی اس کے دل کی سوچیں، اس کے دماغ کی سوچیں ہوں، لیکن اس سے مقصد اس کا کیا ہو؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا، اور وہ اللہ کی پسند کے مطابق ہوں، وہ اعمال جو اللہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق ہوں اور اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ تو ایسے اعمال اور ایسے افعال،
خواہ وہ چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہوں، یعنی کہ چھپ کر کیے جائیں یا ظاہراً کیے جائیں، یا انسان کا جسم ان کا مظاہرہ کرے جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ اس کے دل میں چھپے ہوئے افکار ہوں، اس کے دماغ میں چلنے والی سوچیں ہوں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہیں، تو وہ سب کی سب عبادت میں شامل ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ یہ ایسا حکم ہے کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو تخلیق فرمایا، یعنی بندوں کی پیدائش کا، اس دنیا کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رغبت کریں اور اس میں لگ جائیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، الذاریات کی آیت نمبر 56 ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا بتایا گیا؟ سورہ ذاریات میں بھی یہ بات دہرائی گئی، اور قرآن حکیم میں اور بھی آتا ہے، اس کے تعلق سے آیات ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کو مقصد بتایا گیا۔ اب ہم اپنی زندگی کے مقاصد پر اگر غور کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے قرآن حکیم میں جو فرمایا اس پر ہم غور کریں تو ہمیں بہت زیادہ تضاد ملتا ہے، بہت زیادہ۔ اگر اس بات کو انسان سمجھ نہیں لیتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، تو پھر وہ اس کے مطابق زندگی گزار نہیں سکتا۔ عبادت جو ہے اس کے 3 ارکان ہیں، 3 ارکان ہیں، یعنی عبادت ان 3 چیزوں سے مرکب ہے، مل کر بنتی ہے، وجود میں آتی ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے؟ جیسے آپ کہیں کہ کسی بھی چیز کے لیے ہمیں 3 انگریڈینٹس چاہیے کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے، اسی طرح سے عبادت کے 3 ارکان ہیں۔ پہلا کہ عبادت کو محبت کے ساتھ کیا جائے، کمال درجے کی اس میں محبت ہو۔ جب ہم کوئی عبادت کرتے ہیں کسی بھی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے بندے ہونے کا اقرار کرتے ہیں تو اس میں محبت شامل ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں اور اگر ہم اس کو بس صرف یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے مذہب میں لہٰذا ہمیں کرنا ہے، ہمارا دل چاہے نہ چاہے ہمیں تو کرنا ہی ہے، تو اس طرح کی عبادت پھر تکمیل کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ عبادت کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ اس میں کمال درجے کی محبت شامل ہو۔ جب ہم کسی بھی عبادت کو کرتے ہیں تو ہمارے اندر اس عبادت کے لیے محبت ہو۔ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو محبت ہو، کیونکہ محبت کے بغیر نہ امید ہو سکتی ہے، نہ خوف ہو سکتا ہے، نہ تعظیم ہو سکتی ہے، اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا سب کچھ سمجھنے کا جذبہ شامل ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو عبادت کے لیے ضروری ہے وہ ہے کمال درجے کی محبت، اور اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے اندر اپنی عبادتوں سے محبت نہیں ہے، اور محبت کب ہوتی ہے؟ جب انسان واقعی سمجھے کہ یہ چیز ہمارے اپنے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بس ہمارے مذہب کا ایک رکن ہے، تو ہمارے اندر محبت کی وہ کیفیت نہیں آ سکتی۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ ہماری بقا کے لیے ضروری ہے، ہماری فتح کے لیے ضروری ہے، ہماری کامرانی کے لیے ضروری ہے، ہمارے لیے ضروری ہے، تو پھر ہمیں اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ ہر انسان کی فطرت میں ہے یہ چیز کہ کوئی چیز اس کی اپنی ہوتی ہے تو اس سے اس کو محبت محسوس ہوتی ہے۔ کسی بھی چیز کا تعلق آپ دیکھیں، ہمیں اپنی اولاد سے، اپنے گھر سے، اپنی چیزوں سے جو محبت ہوتی ہے وہ ایک فطری چیز ہے۔ اتنی محبت ہمیں کسی دوسری چیز سے محسوس ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی دوسرے کی چیز سے، کسی دوسرے کے گھر سے،
کسی دوسرے کی کامیابی سے ہم وہ محبت محسوس نہیں کر سکتے جو ہم اپنی چیزوں سے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے عبادت اگر ہم یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اپنے خود کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے ہے، اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم اپنے لیے خسارے کا باعث خود بن جائیں گے، تو پھر عبادت میں محبت آ جاتی ہے جو کہ ضروری ہے۔ دوسری چیز جو عبادت کے ارکان میں شامل ہے وہ ہے کمال درجے کی امید ہونا، یعنی جب ہم عبادت کریں تو ہمیں اپنے رب سے مکمل امید ہو کہ وہی ہے جو ہماری اس عبادت کو قبول فرمانے والا ہے، اور وہی ہے جو اس عبادت کے بدلے میں جو اس نے ہم سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرمانے والا، اور وہی ہے جو ہم سے اس عبادت کا تقاضا فرمانے والا ہے۔ تو جو امید ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو پھر آگے اور آگے بڑھاتی جاتی ہے۔ اگر ہم نا امیدی کے ساتھ عبادت کرتے ہیں کہ پتہ نہیں میری یہ نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں میں ذکر کر رہی ہوں تو یہ ذکر قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے یا نہیں کریں گے، تو یہ جو گو مگو کی کیفیت ہوتی ہے نا، تذبذب کی شک والی کیفیت، جس میں ہمیں امید اس درجے میں حاصل نہیں ہوتی جس درجے میں حاصل ہونی چاہیے، تو پھر ہماری عبادت کی کیفیت بھی نہیں ہوتی۔ اگر ہم دعا مانگتے ہیں اور ہماری امید ہوتی ہے کہ ہمارا رب اس کو قبول فرما ہی لے گا، جب قبولیت کی میں نے آپ لوگوں سے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کئی شکلیں ہوتی ہیں، یا تو ہمیں وہ چیز فوراً مل جاتی ہے، یا تو پھر یہ کہ آخرت میں ہمارے لیے جمع ہو جاتی ہے، اور یا پھر اس کے بدلے میں جو چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے وہ ہمیں عطا ہو جاتی ہے۔ بعض وقت ہمیں لگتا ہے ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، ایسا نہیں ہے، دعائیں تو ہر حال میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ مانگتا ہے تو وہ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا، وہ اسے عطا فرماتا ہی فرماتا ہے۔ اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بچوں کو بھی تو ہم اپنے گھر میں اگر کوئی چیز وہ مانگتے ہوتے ہیں تو ان کی ضرورت کے مطابق ہی دیتے ہیں۔ اگر وہ ہم سے بہت زیادہ کوئی چاکلیٹ یا اس طرح کی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو کیا ہم ہر وقت ان کو دے دیتے ہیں؟ وقت کے حساب سے دیتے ہیں، جب وقت ان کے لیے مناسب ہوتا ہے تبھی دیتے ہیں ہم ان کو، جتنی مقدار مناسب ہوتی اتنی دیتے ہیں۔ یا پھر کیا کرتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں کوئی ایسی چیز جو ان کے لیے مناسب ہوتی ان کو دے کر ان کو بہلا لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے لیے سب کچھ جانتے ہیں، ہمارا ماضی بھی، حال بھی، مستقبل بھی، ہمارے لیے کون سی چیز کس وقت بہتر ہے، کس وقت نہیں بہتر ہے، کتنی مقدار میں مناسب ہے اور کس وقت مناسب ہے، سب کچھ جانتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنے دل میں یہ سوچ لانا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی لہٰذا ہمیں مانگنے کی بھی اب کوئی ضرورت نہیں رہ گئی، یہ انتہائی نا امیدی کی بات ہے، اور اس کو اپنے دل سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ جب ہمارے دل میں یہ بات آ جاتی ہے تو پھر واقعی اور واقعی ہم اپنی عبادت میں کوتاہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے امید کو عبادت کے ارکان میں سے ایک رکن کہا گیا۔ پہلا محبت، دوسرا امید، عبادت کے لیے ضروری ہے، اور تیسرا کمال درجے کا خوف، امید کے ساتھ ساتھ خوف کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں اس کی نظروں میں ایک بندے کی حیثیت اختیار نہیں کر پاؤں گی، لہٰذا مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، خواہ اس کے لیے میرا دل نہ بھی چاہے تو کرنا ہے۔ نماز کے لیے اٹھنے کا دل نہ بھی چاہے، ابھی نیند پوری کرنے کا دل چاہے تو بھی اٹھ کر کے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے اور باقی دین کے ارکان ان کو مجھے ادا کرنا ہی ہے۔ اسی طرح سے معاملات میں مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جن چیزوں کا مطالبہ فرماتے ہیں ان کاموں کو مجھے کرنا ہی ہے۔ میرا کسی سے اچھی طرح بات کرنے کا دل نہیں چاہتا کیونکہ اس نے میرا دل دکھایا ہوا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے احسان کرنے کی تلقین فرماتے ہیں، لہٰذا
مجھے اللہ کے خوف سے وہ کام کرنا ہے، اس کے ساتھ اچھی امید رکھتے ہوئے کام کرنا ہے، اس عمل سے مجھے محبت کرنا ہے جس کا تقاضا مجھ سے میرا رب کرتا ہے کہ تم یہ کرو، کیونکہ اس میں میرا اپنا فائدہ ہے، کسی دوسرے کا فائدہ نہیں ہے، میرا اپنا فائدہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر صلہ رحمی کے لیے بات کہی گئی کہ صلہ رحمی کرنے والا بری موت نہیں مرے گا، وعدہ کر لیا گیا کہ صلہ رحمی کرنے والا بری موت نہیں مرے گا۔ اب یہ بتائیں مجھے کہ ہم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو بری موت مرنا چاہتا ہے؟ ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کا آخر وقت بہترین وقت ہو، اس کے لیے ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، کلمہ طیبہ پر موت آئے، ہمارے اپنے پاس ہمارے پاس ہوں، ہم کوئی برا کام کرتے ہوئے نہ مریں، ہم دب کے نہ مریں، ہم ڈوب کے نہ مریں، ہم جل کر نہ مریں، ہم کسی ایسی بیماری میں نہ مریں جو تکلیف دے ہو۔ اس طرح کی چیزوں کے لیے دعائیں بھی انسان کرتا رہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے۔ تو پھر صلہ رحمی کرنے میں ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں کیوں کوتاہی کر جاتے ہیں جبکہ یہ ہمارے اپنے فائدے کی چیز ہے؟ تو اپنے فائدے کی چیزوں سے پیچھے رہ جانا تو کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ عقل مندی کا کام کیا ہے کہ ہم ہر اس کام کو کرنے کے لیے امید کے ساتھ اور نہ کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف کے ساتھ آگے بڑھیں اور پوری محبت کے ساتھ اس کام کو کریں۔ صلہ رحمی کرنے کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ اگر دل چاہے گا تو میں کر لوں گی اور دل نہیں چاہے گا تو میں نہیں کروں گی، اگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دل چاہے گا تو میں کر لوں گی، اگر اپنے بڑوں کا ادب کرنے کا دل چاہے گا تو میں کر لوں گی۔ تو یہ دل کے معاملے نہیں ہیں، یہ معاملہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور عبادت کا۔ صلہ رحمی کرنا عبادت ہے، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا عبادت ہے، کسی کے ساتھ برا بولنے کا دل چاہے، اس کی غیبت چغلی کرنے کا دل چاہے، اس پر بہتان ترازی کرنے کا دل چاہے، لوگوں کو اس کی برائی بیان کر کے خوش کرنے کا دل چاہے، اور انسان اپنے اس جذبے پر صرف اس لیے کنٹرول کر لے کہ یہ میرے رب کو ناراض کرنے والا فعل ہے، لہٰذا مجھے یہ نہیں کرنا۔ تو یہ ہے کمال درجے کا خوف ہونا، یعنی اپنے رب سے اپنے ہر معاملے میں ڈرنا کہ اگر میں نے یہ کر لیا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں جن سے محبت ہوتی ہے ان کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اگر ہم کسی سے واقعی محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہو، وہ ہم سے ہمیشہ خوش رہے، اور اس کی خوشی کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اپنے اوپر تکلیفیں جھیلتے ہیں۔ اگر کسی بیوی کو اپنے شوہر سے واقعی محبت ہے یا شوہر کو بیوی سے محبت ہے تو وہ کبھی بھی ایسا کام کرنے کی جرت نہیں کرتا کہ اس سے اس کا شوہر ناراض ہو جائے، اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو راضی رکھے۔ اسی طرح بچوں کو اگر والدین سے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ کام کر لیا تو ان کے والدین ناراض ہو جائیں گے، تو کبھی بھی وہ کام نہیں کرنا چاہتے، اور نہ چھپ کے کرتے ہیں اس کام کو، نہ ظاہراً کرتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ والدین ان سے ناراض ہو جائیں گے، اور ان کو ان کی محبت چاہیے ہوتی ہے۔ تو عبادت کے جو 3 خاص ارکان ہیں وہ ایک بار پھر ریپیٹ کروں گی: کمال درجے کی محبت ہونا، کمال درجے کی امید ہونا، اور کمال درجے کا خوف ہونا۔ تو اس کے بغیر عبادت مکمل نہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عبادت کے فائدے کیا ہیں، عبادت کرنے سے ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے سے ہمیں خود کیا حاصل ہوتا ہے، اور ہم کیوں عبادت کریں، اور ہم سے اس کا تقاضا اس آیت میں کیوں کیا گیا ہے، ساری انسانیت سے کیا گیا اس بات کا تقاضا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ تو عبادت کے کچھ انفرادی فائدے ہیں اور کچھ اجتماعی فائدے ہیں۔ اس میں انسان کی سعادت اور دنیا اور آخرت کی بلندی ہے۔
جتنا انسان عبادت کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کائنات میں اصلاح ہوگی. جیسا کہ اگر لوگ گناہ نافرمانیاں کریں گے، واجبات چھوڑیں گے، تو اس کائنات میں خرابی پیدا ہوگی. آپ دیکھیں کہ اگر اذان ہو اور سارے کے سارے لوگ مسجدوں کی طرف نکلیں اور جائیں تو اس میں کتنی خیر ہوگی. لیکن ہوتا کیا ہے، اگر محلے میں 50 لوگ رہتے ہیں تو 2 لوگ اٹھ کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یا بعض وقت وہ بھی نہیں جا رہے ہوتے. مسجد میں اگر 5 صفوں کی جگہ ہے تو مشکل سے 1 صف بنی ہوتی ہے، تو باقی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس وقت نافرمانی ہی کر رہے ہوتے ہیں نا کسی نہ کسی طور پر. اور یہی سب سے بڑی نافرمانی ہے کہ انسان جو ہے اذان کی آواز سنے اور پھر اس کے بعد مسجد کی جانب نہ چل پڑے، یا اذان کی آواز سنے اور اپنے دوسرے کاموں میں مصروف رہے اور وہ نماز کے لیے نہ اٹھ کھڑا ہو. تو جتنا انسان عبادت کے قریب ہوگا اتنا ہی اس کائنات میں اصلاح ہوگی. اصلاح کے پہلو سامنے آئیں گے. گناہ اور نافرمانیاں اور واجبات چھوڑیں گے. اگر لوگ یہ کام چھوڑیں گے تو اس کائنات میں خرابی پیدا ہوگی. گناہ نافرمانیاں کریں گے اور واجبات چھوڑیں گے تو کیا ہوگا کہ پھر اس کائنات میں خرابی پیدا ہوگی. پھر اگلی بات یہ کہ عبادت انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. عبادت سے انسان کے لیے خیر و برکات کے دروازے کھلتے ہیں. شہروں اور بندوں کے لیے اللہ کی رحمت اور برکت اترتی ہے. یعنی عبادت سے اللہ کی رحمت بھی انسان کو نصیب ہوتی ہے اور برکت بھی نصیب ہوتی ہے، جو کہ ہر انسان کی ضرورت ہے. تب آپ دیکھیں کہ عبادت کر رہا ہے انسان تو اس کو خود کو کتنے فائدے حاصل ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ عبادت سے دل کو سکون اور راحت ملتی ہے. دیکھیں کہ کبھی بھی آپ عبادت کر کے جب کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو دل میں ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے. ذکر کر کے اٹھتے ہیں، قرآن پڑھ کے اٹھتے ہیں، کسی ذکر کی محفل سے آپ آتے ہیں تو دل میں جو پہلے سے ایک بے چینی اور ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بس سمجھ میں نہیں آتا کہ اس وقت کیا کریں، تو اس وقت پھر دل پرسکون ہوتا ہے جس وقت انسان عبادت کر کے اٹھتا ہے. اس کے علاوہ عبادت سے چہرے پر نور آتا ہے. جو عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں آپ کو ان کے چہرے الگ ہی نظر آتے ہیں. واقعی اگر غور کرنے والی نظر ہو تو الگ نظر آتے ہیں. ان کے چہروں پر ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے. اس کا تعلق ظاہری حسن سے نہیں ہے کہ کون کتنا خوبصورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوق کو خوبصورت ہی بنایا ہے. یہ ہماری دیکھنے والی نظر کا فطور ہے کہ ہمیں کوئی خوبصورت نظر آتا اور کوئی نہیں نظر آتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق کو خوبصورت بنایا ہے. اور اس خوبصورتی میں نور کا جو اضافہ ہے یہ مزید ہے. ایک پرسکون چہرہ ہوتا ہے، ایک بے چین چہرہ ہوتا ہے. چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت چہرہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس پر بے سکونی کی کیفیت ہے، اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں، اس کا چہرہ تناؤ کی کیفیت میں، تو وہ چہرہ اس خوبصورتی کا متحمل نہیں، ایسا خوبصورت نہیں لگتا جتنا ایک ایسا چہرہ خوبصورت لگتا ہے جس پر سکون کی کیفیت ہو، جس کو دیکھ کر ایسا لگے کہ اس سے اگر میں نے اپنی کوئی بات کہی تو میری بات کا حل مجھے ضرور مل جائے گا. تو وہ چہرے سکون والے چہرے، وہ پرنور چہرے ہیں اصل میں. پھر کہ عبادت سے رزق میں فراخی آتی ہے. انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو تو اس کو اپنی عبادات پر توجہ دینی چاہیے، اپنے اذکار پر توجہ دینی چاہیے. ہم رزق کے لیے بہت کچھ ادھر ادھر کام کرتے رہتے ہیں اور اپنے بعض وقت ایسے اوقات کو بھی کاموں کی نظر کر دیتے ہیں رزق کے حصول میں کہ پھر ہم اپنی عبادات سے پیچھے رہ جاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی انسان کسی آفس میں کام کرتا ہے، کہیں کام کرتا ہے، کچھ بھی وہ کر رہا ہے. اب نماز کا وقت آتا ہے اور وہ یہ سوچ کے نماز نہیں پڑھتا کہ اگر میں نے یہ کام نماز کے لیے وقت اپنا نکال لیا تو پھر مجھے نکال دیا جائے گا، آفس سے نکال دیا جائے گا، کام سے نکال دیا جائے گا، نماز میں بعد میں پڑھ سکتا ہوں. تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اپنے لیے خود اس کام کو کر رہا ہے جو اس کے لیے رزق کی تنگی کا باعث ہو سکتا ہے.
انسان کوشش کرے، ہمت کرے، آگے جائے، اور پھر اس کے بعد دیکھے کہ اس کے لیے کیسے اس کام کا راستہ کھل جاتا ہے۔ ڈھیروں ایسے واقعات موجود ہیں کہ جہاں پر کوئی نماز کا بندوبست نہیں ہوتا، کوئی دوسرا نہیں پڑھ رہا ہوتا، لیکن آپ آگے بڑھتے ہیں اور اپنے رب کے اس وعدے کو اپنے ذہن میں رکھ کے بڑھتے ہیں کہ جو میری طرف ایک قدم آئے گا میں اس کی طرف 10 قدم آؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور بالضرور بندوبست فرما دیتے ہیں اور انسان کو اس عبادت کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر ہے، ذکر سے انسان جتنی اپنی زبان کو تر رکھتا ہے اتنا ہی وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندوں کی فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرماتے ہیں، اور یہ بات میں نے پہلے بھی عرض کی تھی آپ سے کہ جب بات فرشتوں کی حفاظت کی آتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ فرشتے صرف ہمیں گھیر کر نہیں چل رہے ہوتے کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہے، بلکہ فرشتوں کی دعائیں شامل حال ہوتی ہیں۔ اور وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر وارحم، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے اور اس پر رحم فرما۔ تو یہ دعائیں جب فرشتوں کی زبان سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں تو انسان سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے کہ اس کو کتنی بڑی نعمت حاصل ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ بات کہنا کہ عبادت کامیابی کا ذریعہ ہے، تو واقعی عبادت کامیابی کا ذریعہ ہے، کیونکہ جب انسان کو فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوں گی تو اس کے رزق میں بھی فراوانی ہوگی اور اس کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی ضرور ملے گی۔ اور یہی بات کہ کامیابی جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ کامیابی ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کامیاب ہو جائے، اصل کامیابی وہ ہے۔ بعض وقت ہم سوچتے ہیں کہ انسان یہ فلاں شخص یہ اتنا بیمار ہو گیا اپنی موت سے پہلے، یہ تو ساری زندگی بہت عبادت گزار تھا، بہت نیک شخص تھا، اس کی موت اس حال میں کیوں آ رہی ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس کو اس کی آخرت میں کن درجات سے نوازا جانا ہے، اور وہ اس کو اس کے لیے دنیا میں ہی تیار فرما دیتے، اس کو ہر قسم کی گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کر کے تو اس کو اپنے حضور بلاتے ہیں۔ اور اصل میں پھر کیا ہے؟ یہی تو کامیابی ہے کہ آخرت میں انسان کامیاب ہو جائے۔ کبھی کسی کو دیکھ کر ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں بیمار ہے یا فلاں تنگ دست ہے یا فلاں پریشان حال ہے یا فلاں کی کوئی حاجت پوری نہیں ہوتی اور یہ تو اتنا عبادت گزار ہے، تو اسے کامیابی کیوں نہیں ملتی؟ یہ تو اپنی دنیا کی زندگی میں ناکام ترین شخص ہے۔ تو یہ ہماری نظر کا قصور ہے کہ ہم ایسا سمجھتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کی کامیابی، جو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں کن تکلیفوں کے بدلے میں وہ رکھ دی ہے، اور اس کو جب وہاں وہ درجات حاصل ہوں گے تو پھر انسان سوچے گا کہ دنیا میں کیوں نہیں رہا ایسے حال میں۔ یعنی فقراء اور مساکین جن کو آج ہم طرز کی نظر سے دیکھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو امراء کے مقابلے میں، ان لوگوں کے مقابلے میں جن کو دنیا کی ہر نعمت حاصل تھی، کئی 100 سال پہلے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور ان کو دیکھ کر انسان سوچے گا کہ کاش میں بھی انہی میں شامل ہوتا۔ یا پھر جن کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب وہاں ان دعاؤں کا بدلہ نصیب فرمائیں گے تو انسان سوچے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو جو اصل کامیابی ہے وہ عبادت کے بدلے میں ملنے والی وہ کامیابی ہے جو انسان کو آخرت میں نصیب ہوگی۔ دنیا میں بھی لوگ کامیاب ہوتے ہیں دعاؤں کے بدلے میں، عبادت کے بدلے میں، ایسا نہیں کہ دنیا میں انہیں کوئی کامیابی ملتی ہی نہیں ہے، لیکن جو ان کے لیے بہتر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حساب سے اس وقت پر ان کو عطا فرماتے۔ پھر یہ کہ عبادت سے جو انسان کے اور دوسرے کام ہوتے ہیں وہ سمٹ جاتے ہیں، یعنی کم وقت میں پورے ہو جاتے ہیں۔ بعض وقت آپ دیکھیں کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہا یہ کام تو اتنا میں نے سوچا تھا کہ ابھی ہو جائے گا 15 منٹ میں، لیکن یہ کام تو گھنٹہ ہو گیا، ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہا۔ بعض وقت ہم
سڑک پہ ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم آدھے گھنٹے میں فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، لیکن ہمیں 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ٹریفک ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا اور ہم پھنسے ہوئے. اور ہم نے بالکل اس بات کی پلاننگ نہیں کی ہوتی کہ جب ہم گھر سے نکلیں گے تو ہماری نماز کا کیا ہوگا. اور بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے تو گھر سے نکلے ہوتے ہیں اور ہمارے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے. اور ہم نے کیوں ڈیلے کیا ہوتا ہے اپنے نکلنے کو؟ تاکہ ہم نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھ کر نکلیں گھر سے، راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو عبادت سے کام سمٹ جاتے ہیں. اگر ہم کچن میں بھی ہیں، مثال کے طور پر کچن میں ہیں اور نماز کا وقت آ گیا اور ہم یہ سوچ کر کے لگے ہوئے کہ میں یہ جتنا کام پہلا سمیٹ لوں پھر نماز پڑھوں گی. آپ دیکھ لیں، آپ نوٹ کر لیں، آپ اس چیز کو آزما لیں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کام سمٹ کے نہیں دے رہا اور پھیلتا چلا جا رہا. ہم نے سوچا تھا 15 منٹ میں سمجھ جائے گا، آدھے گھنٹے میں گھنٹہ ہو گیا اور نماز ہماری چلی گئی آخر وقت میں. لیکن اگر اسی کام کو کرتے ہوئے نماز کا وقت ہو جائے اور ہم نماز کو اولیت دے کر پہلے پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ باقی کام بھی سہولت اور آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے پرائرٹی کس چیز کو دی؟ اللہ کے حکم کو دی، اللہ کی عبادت کو دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کا جو یہ عمل ہے پرائرٹی دینے کا، اس کی عبادت کو پرائرٹی دینے کا، تو پھر کبھی اس کو محروم نہیں فرماتے. حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر یعنی تمہاری محتاجی دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دل کو مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا. بہت سوچنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں عبادت کرنے والوں سے کہ میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا. یعنی تمہارے دل کے اندر نہ دنیا کی طمع رہے گی، لالچ رہے گی، نہ حرص رہے گی، اور نہ دوسروں سے تم حسد کرو گے، اور ایک پرسکون زندگی گزارو گے. بے نیاز کر دوں گا میں تمہیں ان سب چیزوں سے، مطمئن کر دوں گا تمہارے دل کو ان سب چیزوں سے. اور آپ دیکھیے کہ آج ہماری بے چینیوں کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں دوسروں کو دیکھ کر حرص ہو رہا ہوتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر حسد ہو رہا ہوتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر کے ہمارے اندر ان سے آگے بڑھ جانے کی طمع پیدا ہو رہی ہوتی ہے، لالچ پیدا ہو رہا ہے. اور اسی چکر میں ہم اپنی عبادتوں سے بے نیاز ہوتے چلے جاتے ہیں. لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے وقت کو لگائے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں کو پرائرٹی دے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈالی. الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ پھر کیا کتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی اپنے بندوں کے لیے کہ تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، اور دوسری چیز تمہارا فقر دور کر دوں گا. آج ہماری سب سے بڑی فکر کیا ہے؟ کہ ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہو، ہم اتنا کما لیں اور اتنا کما لیں کہ ہم محتاج نہ رہیں. ٹھیک ہے، کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن عبادت کی کاسٹ پر کمانا، عبادت کو پیچھے ڈال کر کمانا، عبادت کو پیچھے ڈال کر کے وہ کام کرنا کہ جو صرف اور صرف دنیا کے لیے ہوں، تو ایسے بندوں کے لیے پھر فقر دور نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں اس حدیث میں کہ میں تمہارا فقر دور نہیں کروں گا، باوجود اس کے کہ تم مشغول ہوگے دنیا میں. بعضت کیا ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک انسان دنیا اور دنیا کے چکر میں رہتا ہے، پھر بھی اس کو وہ حاصل نہیں ہوتا جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. نہ وہ پیسے حاصل ہوتے ہیں کہ ان سے وہ سب کچھ لے لے جو کچھ اس کو چاہیے، نہ اس کو سکون حاصل ہوتا ہے، نہ اطمینان حاصل ہوتا ہے، نہ خوشی حاصل ہوتی ہے. ایک بے چینی کی کیفیت طاری کے طاری رہتی ہے.
بعض سارا سارا دن آپ پڑھتے ہیں اور آپ کا لیسن ٹیسٹ کے لیے تیار نہیں ہو پاتا. آپ نے نمازوں کے اوقات کو بھی اس درمیان سے نکال کے اپنی پڑھائی میں جھونک دیا ہوتا ہے کہ بس کس طرح میرے کل کے ٹیسٹ کی تیاری ایسی ہو جائے کہ مجھے 100 مارکس ملے. اس کے باوجود وہ نہیں مل پاتے. اور بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ آپ نے نمازوں کو ان کا وقت دیا ہوتا ہے، اذکار کو ان کا وقت دیا ہوتا ہے، اور دوسری چیزوں کو ان کا وقت دیا ہوتا ہے، اور ساتھ اپنی پڑھائی بھی کی ہوتی ہے، اور آپ رات ہوتے ہوتے سب کچھ مکمل کر کے مطمئن نیند سوتے ہیں، اور اگلے دن اطمینان کے ساتھ جا کر اپنا ٹیسٹ کا پیپر کرتے ہیں، اور آپ کو وہ حاصل ہوتا ہے جس کی آپ تمنا کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا مجھے اتنے مارکس ملیں گے، اور مجھے اتنے مارکس مل گئے. میں تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنا کچھ لکھ سکوں گی، اور میں اتنا کچھ لکھ کر کے آ گئی ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادت کی برکت سے انسان کے باقی کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں، مکمل کر دیتے ہیں، ان کی تکمیل ہو جاتی ہے. اور دوسری جو سب سے بڑی چیز حاصل ہوتی ہے وہ دل کا اطمینان ہوتا ہے. جب کام سمٹ جاتا ہے تو ہمارا دل کتنا مطمئن ہو جاتا ہے کہ آج کا کام میں نے کر لیا. اور یہ عبادت کی برکت ہوتی ہے. اس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کے وعدے پر یقین ہونے کے ساتھ ساتھ کر کے بھی دیکھنا چاہیے کہ واقعی اس سے یقین پختہ ہوتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی بھی گنجائش نہیں. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدے کرو، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو تمہاری کامیابی کی ضمانت کیا چیز ہے؟ اے ایمان لانے والوں، ایمان لانے والے تو ہم سب ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر. تو یہ ہم سے مخاطب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں، ہمارے لیے خاص ہمارے رب کا فرمان، اس کا حکم ہے کیا؟ رکوع کرو، سجدے کرو، اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور خیر کے کام کرو. خیر کے کام کرو یعنی صرف رکوع اور سجدہ کرنا ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ خیر کا ہر کام عبادت ہے. خیر کا ہر کام، سلام کرنا عبادت ہے، کسی کو ایک گلاس پانی پلا دینا عبادت ہے، کسی کا دل خوش کرنے والی کوئی سچی بات کہنا عبادت ہے، کسی سے ملاقات کرنا اللہ کے خاطر عبادت ہے، کسی کو اپنا وقت دینا کہ کوئی اچھی بات اس کو سکھا دی جائے عبادت ہے، صدقہ و خیرات کرنا عبادت ہے، کسی کے بارے میں اچھی سوچ رکھنا بھی عبادت ہے. آپ کسی کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں، غلط گمان کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے اچھا معاملہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ اپنی سوچ کو اچھا رکھتے ہیں، مثبت رکھتے ہیں، کسی نے آپ کا کام کسی وقت پر ایسے نہیں کیا کہ جو آپ کو اس وقت پر چاہیے تھا، تو آپ نے یہ سوچ لیا کہ اس کی فلاں مجبوری ہو سکتی ہے، اس کو آپ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا، تو یہ جو آپ کی اچھی سوچ ہے یہ بھی عبادت ہے. اور اس سے انسان کے آپس کے معاملات اچھے ہوتے ہیں. جو بات صلہ رحمی کی کہی گئی یہ ہو نہیں سکتی اگر انسان دوسرے انسان کے بارے میں اپنی سوچ کو مثبت نہیں رکھتا. تو سوچوں کو مثبت رکھنا یعنی پازیٹیو رکھنا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا ہماری سوچوں کو، اللہ تعالیٰ تو نیت پر بدلے دیتے ہیں. یہ انتہائی رحیم اور کریم ہمارا رب ہے، اور اس کی محبت ہم کو ہونی چاہیے، کیونکہ جو رب ہمارے کام نہ کرنے صرف نیت کرنے پر ہم کو بدلے دے رہا ہے، ہماری اچھی سوچوں پر ہم کو نواز رہا ہے، اس سے کیا محبت نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کا یہ حق نہیں کہ ہم اس سے محبت کریں؟ ہم دنیا کی معمولی سی چیزوں کی محبت میں ڈوب کر اس کی عبادت سے اپنے آپ کو پیچھے لے جاتے ہیں.
یہ کام کرنا ہے، فلاں سے ہمیں بات کرنا ہے 10 منٹ، تو ہم 10 منٹ نماز کو اپنی ڈیلے کر لیتے ہیں. ہم اس سے بات کو یہ کہہ کر منقطع نہیں کرتے کہ پہلے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں پھر ہم بات کنٹینیو کریں گے. کہاں گئی محبت؟ کس سے محبت زیادہ ہے؟ جس کام کو ہم کر رہے ہیں اس کو ہم ڈیلے نہیں کرتے، اپنی عبادت کو ہم ڈیلے کر لیتے ہیں. کہاں گئی محبت؟ بازار ہمیں جانا ہے تو ہم اسی وقت پر جائیں گے جس وقت پر ہمیں جانا ہے، خواہ ہماری نماز آگے پیچھے ہو جائے. پھر کہاں گئی محبت؟ محبت تو یہ ہے کہ اس وقت پر اس کام کو کیا جائے جس وقت پر اس کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، نماز کے لیے ہمیں ایک ٹائم سلاٹ دیا گیا ہے، کبھی مجبوری ہو جائے، کوئی ایسی بات ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈیلے کر کے اس کو پڑھ رہے ہیں، اتنا نہیں کہ وہ قضا کے قریب ہو جائے، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ ہمیں اتنا ٹائم سلاٹ دیا گیا. لیکن پرائرٹی تو پھر پرائرٹی ہے، محبت تو پھر محبت کا اظہار ہے. اور محبت کا اظہار کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر کام کو پیچھے کر کے تو رب کی عبادت کو آگے رکھیں. یہ ہے محبت کا اظہار، اور اس اظہار کی توقع اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، اور تبھی ان کو متوجہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. پھر یہ کہ عبادت کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا، قبر میں عبادت کے بارے میں سوال ہوگا. آپ یہ بتائیں کہ جب قبر میں سوال ہوگا اور دنیا میں کی نہیں ہوگی کوئی عبادت، یا عبادت کے ارکان کے مطابق عبادت نہیں کی گئی ہوگی، تو پھر اس کا جواب کہاں سے آئے گا؟ جب قبر میں فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے ما کنت تعبد، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو بندہ تو پھر اگر وہ دنیا کی کمائی میں لگا رہا ہے تو اس کا جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ خالص اللہ کی جو عبادت ہے پھر وہی جنت میں داخلے کا باعث ہوگی. اور جنت میں داخلے کا باعث اس سفر کا آغاز ہوتا کہاں سے ہے؟ قبر سے ہی ہوتا ہے. یہ تو ہمیں اور آپ کو سب کو بہت بچپن سے بات سکھائی جاتی ہے کہ آغاز قبر سے ہی ہو جاتا ہے انسان کے نتیجے کا، کہ وہ اب پہنچنے والا کس مقام پر ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم اپنی عبادتوں کے بارے میں بہت کانشیس ہوں کہ عبادت کے جو 3 ارکان ہیں ان کو ہمیں اچھی طرح سمجھ کر کے تو اپنی عبادتوں کو کرنا ہے، کانشیسلی کرنا ہے، پرائرٹی دینا ہے، کبھی بھی ان چیزوں کو ڈیلے نہیں کرنا. اگر ہمیں رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس مہینے میں اتنا اکٹھا نہیں کر سکیں گے، تو ہمیں سال بھر اس کے لیے کوشش کر کے ایک اماؤنٹ الگ کرتے جانا ہے تاکہ ہم رمضان میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کر سکیں. کوئی ضروری نہیں کہ انسان رمضان میں ہی ادا کرے، لیکن لوگ یوزولی زکوٰۃ کو رمضان میں اس لیے نکالتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے رمضان میں ہر چیز کا، ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. لیکن سال بھر پہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کے الگ احکام ہیں، وہ بھی سیکھنے چاہیے کہ آپ کو نکالنا ہے. تو آپ ایک مہینے میں یا ایک آدھ مہینے میں اس کو نہیں کر سکتے تو آپ کو سارے سال اس کو اکٹھا کر لینا اس اماؤنٹ کو، تاکہ آپ سال کے آخر میں اس اماؤنٹ کو دیتے وقت آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اب کرنا کیا ہوگا پھر اس کے لیے کہ ہمیں اپنی ان چیزوں کا جن کا صرف ہمارا دل چاہتا ہے اور جو ہماری ضرورت کی نہیں بھی ہیں، ان پر اپنے اخراجات کو کم کر کے ہم پہلے اپنی زکوٰۃ کے اماؤنٹ کو مکمل کر لیں. حج کرنا ہے ہم کو. اب حج کے لیے ہم نے بڑھاپے کی عمر کو تجویز کر رکھا ہے، پتہ نہیں ہم پہنچ پاتے ہیں اس بڑھاپے کی عمر کو کہ نہیں پہنچ پاتے، اور سارے سال ساری عمر ہم عیش میں گزارتے ہیں، اور حج کے لیے ہم کچھ بھی کلیکٹ نہیں کرتے یا کچھ بھی ہم ایسی کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے پاس اتنا اماؤنٹ اکٹھا ہو جائے کہ ہم کس طرح جا سکیں. جو مجبور ہیں وہ تو ان کی مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن صرف اپنے آپ کو مجبور سمجھ کے اس کام کو نہ کرنے کی طرف توجہ نہ کرنا، پھر یہ انسان کے لیے بہت خسارے کی بات ہے. اسی طرح روزے کا معاملہ ہے کہ روزہ نہ رکھنے کے لیے جواز تلاش کرنا.
اور کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو قائل کر لینا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں روزہ رکھ سکوں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ پھر انسان کو عبادتوں سے دور لے جاتی ہیں. لیکن انسان کو محبت کس وقت ہو سکتی ہے ان عبادتوں سے؟ جب واقعی اس کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے، جب اسے اپنے رب سے امید ہوتی ہے، جب اسے اپنے رب کا خوف ہوتا ہے، تو وہ عبادت کو اچھی طرح سے کر سکتا ہے. اور یہ عبادت ہمیں کرنی کیوں ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. تو ربکم سے کیا مراد ہے؟ تمہارا رب، تمہارا خالق اور تمہارے امور کا مالک اور تمہارا حقیقی معبود. ربکم کا لفظ یہاں پہ کہا گیا، تمہارا رب. تو جب انسان کے ساتھ کسی چیز کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، اس کا تعلق بتایا جاتا ہے، تو اس انسان کو اس سے ایک الگ انسیت محسوس ہوتی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خالی رب کا لفظ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. ہر نبی نے، کوئی بھی نبی جو دنیا میں آیا، اس نے اپنی دعوت کا جو آغاز کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی کیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، یعنی بچ کر رہو شیطان سے. سورہ نحل کی آیت نمبر 36 ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ٹھہرایا، تاکہ ہمارے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑ جائیں اور ہم دل اور جان سے اپنے خالق کے بن کے رہیں. تو عبادت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر عبادت سے مراد توحید ہے. توحید یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت کے، الوہیت کے اور اس کی صفات کا کہ قائل ہونا دل سے اور جان سے، یہ توحید ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کا سلسلہ ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا کہ ربکم کا لفظ کیوں فرمایا گیا. تم اپنے رب کی عبادت کرو. تو اپنے رب کی عبادت کیوں کرے انسان؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی وہ رب ہے جو ہماری پرورش فرماتا ہے، ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور اسی نے ہم کو پیدا فرمایا ہے. وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، وہی ہمارے لیے ساری تدبیریں کرنے والا ہے، وہی ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے ہر طرح سے عطا فرمانے والا ہے. لہٰذا وہ ہمارا رب ہے. الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے. اس نے انسان کی تخلیق ایک حقیر پانی سے کی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں مرحلے وار اس کی تخلیق فرمائی. پھر یہ کہ اس نے 3 اندھیروں میں انسان کی پرورش کی ماں کے پیٹ میں رکھ کر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی تخلیق میں غور کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اس نے اپنے بندے کو پیدا کس طرح سے کیا. اس کی حکمت کی طرف غور کریں، اس کی قدرت کی طرف غور کریں کہ اس نے کس طرح انسان کو پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد یہ بات کہ والذین من قبلکم، الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. یعنی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو ہی نہیں پیدا کیا، بلکہ جو تم سے پہلے لوگ آئے
ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا. اس نے تمہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا کہ تمہاری تربیت اور پرورش کی، تمہیں عدم سے وجود میں لایا، اور پھر ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. اس نے تمہیں ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کی. اس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا جہاں تم اپنا ٹھکانہ بناتے ہو، جہاں تم عمارات تعمیر کر کے، زراعت اور کاشتکاری کر کے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر کے مختلف فوائد حاصل کرتے ہو. اور اس کے علاوہ زمین سے تم اور دوسرے فائدے بھی حاصل کرتے ہو. اس نے تمہارے اس مسکن کے لیے آسمان کو چھت بنایا. ابھی آگے کی جو آیت آئے گی اس میں اس چیز کی تفصیل ہے انشاءاللہ. لعلکم تتقون، اور آخری بات جو بات کہی گئی، یعنی یہ سب کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یعنی اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. کس لیے یہ سب کیا؟ اس لیے اس پر سوچ اور بچار اس لیے تم کرو، اس بات کی حقیقت کو اس لیے تم سمجھو تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. لعلکم تتقون، عبادت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان تقوی کا علمبردار بن جائے، اس کے اندر تقوی آ جائے، وہ گناہوں سے بچ کر چلنے کے لائق ہو جائے، اس کے اندر ایک مضبوط کردار پیدا ہو جو پھر اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچانے کے لائق ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہے؟ اپنی عبادت کی ترغیب دینے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ بندے کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تقوی کی صفت سے وہ مالا مال ہو جائے. کیونکہ جنت میں جانے والے لوگ وہی ہوں گے جو متقی ہوں گے. اور جو ہمارے اندر ایک تصور ہے متقی ہونے کا، وہ ہمیں متقی بننے نہیں دیتا. آپ کہیں گے کہ یہ کیسے الٹ سی بات ہے؟ ہم متقی صرف ان لوگوں کو سمجھتے ہیں جو بظاہر حال حلیہ سے اپنے تقوی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دل ان کے بسا اوقات تقوی سے خالی ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر حال حلیہ سے اظہار کرنے والے کا دل تقوی سے خالی ہوتا ہے. نہیں، بعض لوگ بظاہر بھی تقوی والے نظر بھی آتے اور حقیقت میں بھی تقوی والے ہوتے. لیکن ہم نے جو تقوی کے معیار بنائے ہیں وہ خود ساختہ ہے کہ تقوی والا شخص ہوگا تو دنیا میں سب سے الگ تھلگ رہے گا، تقوی والا شخص ہوگا تو اچھے کھانوں سے پرہیز کرتا ہوگا، اچھے رہن سہن سے احتیاط کرتا ہوگا، اچھے کپڑے نہیں پہنتا ہوگا، دنیا داری کے کوئی بھی کام نہیں کرتا ہوگا، یہ تقوی والا ہوگا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کے باوجود گناہوں سے بچ کر رہنے کی ترغیب دیتے ہیں. اور ایسا ہی انسان حقیقت میں تقوی والا انسان ہے جو گناہوں سے بچ کر اس دنیا میں زندگی، لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے. یعنی ایک مرتبہ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کسی نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی والا انسان کیسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تم سمجھو کہ ایک ایسی گزرگاہ ہے، ایک ایسا راستہ ہے جو بہت تنگ ہے اور اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور اس انسان نے ایک ریشمی لباس پہنا ہوا ہے، ایسا کہ جو اگر کسی کانٹے دار جھاڑی سے کسی کانٹے سے الجھ جائے تو وہ پھٹ جائے، وہ خراب ہو جائے. تو پھر وہ انسان اس راستے پر کس طرح چلے گا؟ تو لوگوں نے کہا ظاہر ہے وہ اپنے لباس کو بچا کر سمیٹ کر ایسے گزرے گا کہ پھر اس کا لباس کسی کانٹے دار جھاڑی سے نہ الجھے. تو انہوں نے فرمایا کہ بس تم سمجھ لو کہ تقوی والے شخص کی مثال ایسے ہی شخص کی ہے جو اس راستے پر چل رہا ہے جو گویا یہ دنیا ہے اور اس کے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہیں. یعنی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو الجھا لیتی ہیں اور بار بار اس کو الجھانا چاہتی ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر بچا کر اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے ساتھ، اس کی رضا والے کاموں کے ساتھ، اس کی امید کے ساتھ، اس کے ساتھ خوف کے ساتھ اس راستے سے گزرتا چلا جاتا اور بالآخر وہ متقیوں میں شمار ہو جاتا ہے.
اور قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتقین. تو جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند فرمائے، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کریں، ان سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں، اس کے اعزاز میں اس کو اپنی ان جنتوں میں لے جائیں گے جو اس نے متقین کے لیے تیار کر رکھی ہیں، جو متقین کا نصیب ہوں گی، جو متقین کا درجہ ہوں گی، جو متقین کا سب سے بڑا صلہ ہوں گی. تو متقی ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ انسان کسی خاص خاندان میں پیدا ہوا ہو کہ یہ بزرگوں کا خاندان ہے، یہ متقیوں کا خاندان ہے. ضروری نہیں کہ کوئی ایسی ظاہری علامت اس پر القاء کی جائے کہ وہ متقی نظر آنے لگ جائے. بعض وقت ایسے گھرانوں میں جو بالکل بے دین ہوتے ہیں، کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو بڑے تقوی والا ہوتا ہے. اور تقوی والا بنانے کے لیے کسی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پیدائشی تقوی والا ہو. انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کو متقی بنا سکتا ہے. اور اس میں ایک انسان کے لیے، ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی ہوپ ہے کہ وہ خود یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو متقی بنا لے، وہ اپنے آپ کو متقیوں کی صف میں شامل کر لے. دعا کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جن سے تو محبت کرتا ہے، جن متقین سے، تو مجھے اس ایسے اعمال کی توفیق دے دے کہ میں بھی اس صف میں شامل ہو جاؤں. سب سے پہلا کام تو دعا ہے. اس کے بعد اعمال میں اپنے غور و فکر کرنا ہے کہ آیا یہ کہ جو عبادتیں جن کا تقاضا میرا رب مجھ سے کرتا ہے، میں کس درجے میں محبت سے اسے کرتی ہوں. اگر محبت سے کرتی ہوں، اگر اب تک نہیں کی تو اب ارادے کے ساتھ کریں. تقوی والا بننا ہے نا. اور پھر محبت کے ساتھ امید بھی ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور مجھے اس محبت کے نتیجے میں اپنی رحمت کے ساتھ تقوی والوں میں شمار فرما دیں گے. یہ امید لے کر کے، اور پھر خوف بھی ساتھ ہو کہ اگر میں نے نہیں کیا تو پھر میں تقوی والی تو نہیں بن پاؤں گی. جب میں تقوی والی نہیں بن پاؤں گی تو میں کیسے اللہ کی محبت کے حقدار بنوں گی. تو پھر ان کاموں کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس امید اور خوف کے ساتھ تقوی کے کاموں کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. انسان کے لیے متقی بننا آسان ہو جاتا ہے. تو ہمیں آج سے اور اسی لمحے سے یہ نیت کر کے اٹھنا ہے کہ میں اپنے ہر عمل کو واقعی عبادت بناؤں گی. اور واقعی عبادت بنانے کے لیے تقوی ضروری ہے. اگر ہم ریاکاری کے ساتھ عبادتیں کرتے ہیں تو وہ پھر تقوی تک ہم کو نہیں لے جا پائیں گے. اللہ کی عبادت ہم کو اس طرح کرنا ہے کہ وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا معبود ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے ہم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا، اور ہماری پیدائش کا مقصد عبادت ہے. اور اس عبادت کے ذریعے سے ہی میں متقین میں شامل ہو سکتی ہوں، ان متقین میں جن سے میرا رب محبت کرتا ہے. اور جن سے میرا رب محبت کرتا ہے ان سے اس نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، جو ہمارا واحد مقصد ہے اس دنیا سے جانے کے بعد، کہ اس دنیا سے جب ہم جائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی خوبصورت جنتوں میں لے کر جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، دعا بھی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور تقوی والی زندگی کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اور جس بات کی دعوت اس آیت میں دی گئی ہے اس پر غور و فکر کر کے اپنی عبادتوں کو واقعی عبادت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.